Here you go. یہ جو رپورٹس ہیں ان پہ آپ دیکھیں. ہاں ٹھیک ہے پر کچھ کہنا سمجھتے ہیں ہمیں کہنا چاہیے کچھ یہ اس جگہ سے آپ کا کوئی ایسا میسیج ہو جو کہ دینا چاہتے ہوں. میرا میسیج 5 منٹس اونلی. ہاں میرا میسیج یہ ہے کہ میں جماعت کو ڈپٹی پریزیڈنٹ پاکستان عوامی انقلاب مومنٹ فائم بیہاف آف خاتون سید میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بڑے پریشان ہیں پاکستان کی سچویشن کے حوالے سے کیونکہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اور وہاں پہ لوگوں کے جو مزاج بن چکے ہیں جو کہ آئی مین لگتا ہے دے آر آل ان اسٹریس اور وہ لوگ جو ہیں آئی مین دے آر اسکویز برین ان کے دماغ جیم ہوئے ہیں ان کی ویژن بند ہوا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا ملک ہے وہ ترقی کرے اور وہ اسٹیبلش ہو. ہم لوگ آپ لوگوں کو جو اس جگہ یہاں پہ چیزیں دکھاتے ہیں تصویروں میں اور ویڈیوز میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ جو ہے اس کو اخذ کریں انسپریشن لیں اور سوچیں اپنی سوچ کو کھولیں. جیلس نہ ہوں بلکہ پازیٹیو انسپریشن لیں. یس ایگزیکٹلی. تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ لوگ اپنی سوچ کو کھولیں گے تو آپ کو صحیح سوچنے کا موقع ملے گا کہ کیسے لوگوں کو اپنے اوپر بٹھانا ہے جو کہ آپ کے ملک کے لیے آپ کی قوم کے لیے اس کے سسٹم کو جو ہے وہ ٹھیک کر اچھا کر سکیں نہ کہ آپ لوگ بار بار غلط لوگوں کو لے کے آئیں جس کی وجہ سے آج تک جو ہے ہمارا ملک جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہو سکا. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے میں یہاں سے یہ کہوں گا بہت ضروری میسیج ہے وہ یہ کہ کرسچینٹی اور مسلمس کے بارے میں بات ہے. کرسچینٹی اسلام سے بھی 500-700 سال پرانی ہے اور وہ اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. وہ اس میں زندہ ہیں وہ اپنے ریلیجن میں زندہ ہیں بٹ دے آر ڈیولپنگ. وہ ترقی کر رہے ہیں. وہ لوگ جو ہیں انہوں نے اس کو تھوپا نہیں اپنے اوپر اس کو اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں بنایا اس کو didn't make it their barriers or hurdle their religion جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہوتا ہے. ہم لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو مسلمان ہیں وہ ریلیجن کو انہوں نے ہر چیز میں رکاوٹ کا ذریعہ بنایا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس میں اجازت ہے کہ آپ جو ہے ترقی کریں علم حاصل کریں چاہے چین تک جانا پڑے. تو what I say is that I mean you should educate, you should learn if you have even to go to China. So this is what is in religion of Islam. So میرا مقصد ہمارا کہنے کا یہ میں اردو میں سے بول رہا تھا کہ لوگ سمجھ لیں. سو جو ہمارا میٹر صرف اتنا سا کہنا ہے کہ جیلس مت ہو کسی بھی چیز سے. جمال ڈاکو کا میرا آپ لوگوں کو چیزیں دکھانے کا مقصد یہ ہے یہ ہسٹری میں رہ جائیں گی ہماری باتیں. ایفرٹ آپ لوگوں کے لیے آپ اس کو دیکھیں انسپریشن لیں. اس اسپریشن سے آپ لوگ انسپریشن لیں اور آپ لوگ اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے آگے قدم بڑھائیں. ہمارا ساتھ دیں اور ہم آپ کو یہ ماحول دیں گے اس ملک میں. تھینک یو ویری مچ. اچھا تو وہ نا حالات جو ہے بس میں دیکھ رہا تھا میں کافی دیکھا کافی یہاں پہ بھی ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھا پاکستان کے حالات بڑا خراب میں آپس میں جھگڑے وغیرہ کر رہے تھے بڑی لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا. سچویشن بہت کرٹیکل ہے پاکستان کی. کوئی نہ کوئی اس کا حل تو نکالنا ہی پڑے گا. کیا خیال ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. پرابلم ہے کہ لوگوں کو سمجھ تو ہے لوگ سمجھ نہیں رہے. سمجھے لوگ کہ ان کا پرابلم کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تب ہی کچھ ہو سکتا ہے. ادروائز لوگوں کو خود اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. جب تک لوگ چانس دیں گے دیتے رہیں گے غلط لوگوں کو اور جھوٹ بے ایمانی اور فراڈ اور چیٹنگس اس کے اوپر ہی لوگ رکھیں گے اور ایسے ہی لوگوں کو حکومت میں لائیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ تبدیلی ہو سکتی ہے. جو خود ہی نہیں بدلنا چاہتے تو ان کو کوئی کیا بدل سکتا ہے.
میں جمال ٹاکو ڈپٹی پریزیڈنٹ پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائم بہاف آف پریزیڈنٹ آغا حسن سید. بڑے دنوں کے بعد میں کچھ کہنے چلا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جتنا عرصہ ہم کسی وجوہات کی وجہ سے خاموش رہے وہ صرف یہ تھا کہ ہم نے آبزرو کرنا تھا کہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے وہ کیا کام کرتی ہے پاکستان کے لیے اور اس کی پبلک کے لیے. لیکن میرا اور آغا حسن کا جو تجزیہ ہے اس کے مطابق ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ ستیہ ناس ہو گیا. میں بہاف آف آغا حسن سید یہ کہنا چاہتا ہوں پبلک کو. ویسے تو پبلک آئی ایم سوری ٹو سے چڈو ہے کیونکہ دنیا کی سب سے میں نے جو چڈو قوم دیکھی ہے وہ ہے پاکستان کی قوم جو اپنے پہ ہر قسم کا ظلم ہونے دے رہی ہے. مگر بات یہ ہے کہ ہم ہیں ریولوشنر اور ہم ٹھوک بجا کے بولتے ہیں کہ ہم بہت زبردست اور سخت قسم کے ریولوشنر ہیں. ہماری نظر میں غلطی جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارے سامنے پاکستان نہیں بنا اس کے سب ذمہ وار ہیں پبلک بھی, گورنمنٹ بھی, آرمی بھی, بیوروکریسی بھی, میڈیا بھی اور مذہبی جماعتیں بھی. مانو یا نہ مانو لیکن حقیقت یہی ہے. ہماری ریولوشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا, اب بھی کہتے ہیں اور کہیں گے کہ ہمارے ریولوشن کے اندر ہم نے جو ہے پھانسیاں لگانی ہیں, کوڑے مارنے ہیں اور ہم نے درے مارنے ہیں اور ہم ہر غلطی کرنے والے کو جو ہے وہ سولی پہ چڑھا دیں گے. جیسے آغا حسن ہمیشہ بولتے ہوتے ہیں کہ اگر ہم آ گئے تو تم نہ بچے, اگر تم بچ گئے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں فیس بک کے اوپر ہر جگہ پہ جب کسی عورت کی تصویر لگ جاتی ہے, کوئی تھنوں والی عورت کی تصویر لگ جاتی ہے, چوتڑ لگ جاتے ہیں تو وہاں پہ لائکنگ 10,000 کے اوپر جاتی ہے, کروڑوں کو کھڑا جاتے ہیں. لگتا ہے ہماری قوم جو ہے اتنی فرسٹریٹڈ ہے کہ چوتڑ اور جو ہے بوبز دیکھنے کے علاوہ اور ایکس فلمیں دیکھنے کے علاوہ یا ایکس سیکس کرنے کے علاوہ ان کو اور کوئی کام نہیں ہے. اوپر ٹاپ سے لے کے ٹو تک عورتیں, مرد, بچے سارے سیکس میں لگے ہوئے ہیں. یہ جو سیکس کا سسٹم ہے نا, اس سیکس کے سسٹم نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا بے حیائی نے. میں آج آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان کے اندر ریولوشن, ماڈریٹ ریولوشن آئے گا جمال ٹاکو اور آغا حسن کا, مگر قانون اتنے سخت ہوں گے کہ کوئی غلطی نہیں کرے گا کیونکہ اب گنجائش نہیں رہے گی غلطی کرنے کی. اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں بہاف آف آغا حسن سید کے کہ اگر ہمیں موقع مل گیا تو یاد رکھنا کہ کھوپڑیوں کے مینار بنیں گے اور ہر طرف لاشیں ہوں گی, لیکن وہ ان کی لاشیں ہوں گی, ان کی کھوپڑیاں بنیں گی جو حرامی ہوں گے, شرفا کی نہیں. اس لیے میں باقی بات بعد میں کروں گا. میں جمال ٹاکو ڈپٹی پریزیڈنٹ پاکستان عوامی انقلاب پائم بہاف آف پریزیڈنٹ آغا حسن سید پائم زندہ باد. By from the Paris.